بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جھوٹ کی برائی کتنی ہے یہ ہم ایک ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں۔ آج اس طرف توجہ دلانا ہے کہ جھوٹ کی بعض اقسام ہمارے معاشرے میں جو رائج ہیں ہم اس کی طرف توجہ دیں، تاکہ بعض اوقات ہمارے ذہن میں نہیں رہتا کہ یہ طریقہ بھی غلط بیانی کا ہے۔ تو حدیث شریف میں مختلف طریقوں سے بتایا گیا ہے کہ جھوٹ کی کیا قسم ہے۔ مثلاً ہمارے ہاں ایک طریقہ رائج ہے کہ ہم جو سنی سنائی بات ہے وہ آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے، اس کا مضمون یہ ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان تحقیق کے بغیر آیا واقعتاً وہ بات درست بھی ہے کہ نہیں ہے اس کو آگے روانہ کرتے ہیں۔ آج کل ہمارے یہاں اس موبائل کے ذریعے سے یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے۔ ہم سنی سنائی بات جو ہمارے پاس آتی ہے، چاہے وہ حقیقت ہو، چاہے وہ کوئی خبر ہو، چاہے وہ کوئی حدیث ہو، ہم بغیر اس تحقیق میں پڑھے کہ بات درست ہے کہ نہیں آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات بہت غلط ہے اور یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے۔ جب تک ہم تحقیق نہ کر لیں یا ہمیں پتہ ہو کہ جس شخص نے ہمیں بھیجی ہے وہ واقعتاً درست آدمی ہے، سچا آدمی ہے، غلط بیانی نہیں کرتا، تو پھر تو گنجائش ہے۔ لیکن بغیر تحقیق کے ہم بہت ساری باتیں ایسی آگے کر دیتے ہیں، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح جھوٹی قسم کھانا، یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے۔ ہم تاجر حضرات بعض اوقات اپنا مال بیچنے کی غرض سے جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں۔ اسی طرح جھوٹ کی ایک قسم ہے کہ جھوٹی گواہی دینا۔ ہماری عدالتیں بھری ہوئی ہیں کہ ہم وہاں پر غلط بیانیاں کر کے جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ تو جھوٹ کی بہت ساری قسمیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، ہمیں اس سے سب سے بچنے کی ضرورت ہے۔ حدیث شریف میں ایک اور بھی مضمون آیا ہے، میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک خاتون نے اپنے چھوٹے سے بچے کو بلانا چاہا اور اس سے کہا، بیٹا تم ادھر آؤ، میں تمہیں چیز دوں گی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا، تمہارے پاس واقعتاً کوئی چیز ہے دینے کو یا تم نے صرف ایسے ہی بہلانے کے لیے بلایا؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میرے پاس کھجور ہے، میں اس بچے کو کھجور دینا چاہ رہی تھی کہ جب یہ آئے گا تو میں اس کو کھجور دوں گی۔ آپ نے فرمایا ایسا کرنا درست ہے، ورنہ اگر تم نہیں کرتی ہیں ایسا تو یہ بھی جھوٹ میں شمار ہوتا۔ اب آپ دیکھیے اس کے ذریعے سے ہمارے معاشرے میں بعض اوقات ہم بہلانے کے لیے، بچوں کو بہلانے کے لیے یا بعض اوقات بڑوں کو بھی ٹلانے کے لیے ہم اس قسم کی بات کر دیتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ دیں گے، یا ان سے کوئی وعدہ کر لیتے ہیں، جبکہ نیت بالکل نہیں ہوتی وہ دینے کی، یا ہمارے پاس ہوتی بھی نہیں ہے بعض اوقات۔ تو یہ ساری قسم جو ہیں وہ جھوٹ میں آتی ہیں۔ تو جھوٹ کی بہت ساری اقسام ہیں، یہ میں نے صرف چند نشاندہی کے طور پر دو چار عرض کی ہیں آپ کے سامنے۔ مقصد اس بات کی طرف توجہ دلانا ہے کہ ہم جو بھی صورت بنے جھوٹ کی، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو فرشتے ہمارے پاس رہیں گے نہیں، اور اس میں ہمارے ایمان میں پھر اس کی وجہ سے کمی آتی ہے، اور آخرت میں اس کا عذاب الگ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھے اور زبان کا سچا بنا۔